صرف اتنی بات جو ہے یہ تو کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ کہ پسند کرنا، پھر موبائل پہ قسم قسم کی واہیات خرافات باتیں کرنا کسی اجنبی لڑکی سے، نامحرم لڑکی سے، اور باتوں کے چسکے لینا، اور اس میں فحش اور سیکسی باتیں بھی کرنا، اور پھر ملاقات ہو تو آپس میں غیر شرعی طریقے سے ملنا، آپس میں بوس و کنار بھی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں، بلکہ بعض تو اس سے اگلی حد بھی پار کر جاتے ہیں۔ یہ پسند کی بات کرتا ہوں، اس طرح کی پسند اسلام کے اندر نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کو اسلام جائز رکھتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ کسی کو پسند آئی ہے تو شرعی طریقے سے اس لڑکی کے ساتھ بجائے خود رابطہ کرنے کے اپنے گھر کے بزرگوں کو یا اپنے کسی بھی بزرگ کو رابطہ کرنے کے لیے کہے، اور اس طرح پھر جب رشتہ طے ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ وہ فری نہ ہو، فری ہو کر فضول باتیں بک بک نہ کرے، بلکہ انتظار کرے کہ جب نکاح ہوگا تو نکاح کے بعد ساری باتیں ہوں گی، پھر وہ نکاح ہونے تک اس کے ساتھ وہ کوئی فضول حرکت نہ کرے، کوئی فضول بات نہ کرے، بلکہ نکاح ہو جانے کے بعد پھر اس کے ساتھ بے تکلف ہو، ملاقات وغیرہ ہو۔ اگر اس طریقے سے ہے پسند کی شادی تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر سکتے ہو تم ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں پسند آئیں، جو تمہیں اچھی لگیں عورتیں یا لڑکیاں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ پسند کی بات سمجھیے نا، ہم نے یہاں بھی پسند کی بات آئی ہے، اپنی پسندیدہ لڑکیوں سے یا عورتوں سے تم نکاح کرو، اور اس طرح اگر تم 2 بیویاں رکھنا چاہتے ہو تو بھی اجازت ہے، 3 رکھنا چاہتے ہو تو بھی اجازت ہے، اور اگر 4 رکھنا چاہتے ہو تو بھی اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی بیوی پر گزارا کرنا، پھر دوسری نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں ما طاب لکم کا لفظ آیا ہے، تو یہ پسندیدگی، یہ پسندیدگی کیسے ہوگی؟ یہ اس طرح ہوگی کہ اتفاقاً کبھی دیکھ لیا ہوگا، اور جہاں کبھی دیکھنے کی بات، دیکھنے کا معاملہ آیا ہے تو شرعاً صرف اتنا ہی دیکھنا جائز ہے۔ پہلی نظر نامحرم پر پڑے تو یہ نظر پڑتے ہی فوراً اپنی نظر جو ہے اس کو جھکا لے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ، اپنی نظریں نیچے کر لے، ادھر کر لے، ادھر کر لے، اس کو دوبارہ مت دیکھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، پہلی بار جب نظر پڑے اور نظر پڑتے ہی اپنی نگاہوں کو تم نیچے کر لو، پھر نہ مڑ کے دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں معافی ہے، یہ تمہیں معافی، اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اور جب دوسری بار نظر اٹھا کے دیکھو گے جان بوجھ کر تو اس کا تم پر گناہ ہوگا، اس کا تم پر وبال ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ پسندیدگی کیسے ہوگی کہ یا تو اتفاقاً کہیں دیکھ لیا، یا بزرگ ماں باپ بہن بھائی جو ہیں وہ رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور وہ لڑکی دیکھ کے آئے ہیں، اس کے اخلاق، اس کی عادتیں، اس کی تعلیم وغیرہ جو بھی اس کے اندر خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں وہ آ کے بتاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پسندیدگی ہو گئی، تو اس کے بعد پھر نکاح کر لیا تو ٹھیک ہے۔ یہ ہے پسند کا نکاح۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی لڑکی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہو تو نکاح کی خاطر وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، وہ نظر بھر کے اگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو، نامحرم اور اجنبی عورت سے چسکا لینے کے لیے نہیں، بلکہ اگر نکاح کا ارادہ ہو جائے
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو آدمی دیکھ سکتا ہے، مگر کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ آمنے سامنے بٹھا کر نہیں، جس طرح آج کل ماڈرن گھرانوں میں وہ تو کھیل کود بھی سارا کرواتے ہیں، ساتھ ساتھ اکیلے بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں گھر میں، اکیلے بھیج بھی دیتے ہیں ان کو باہر، وہ نہیں، بلکہ اس کا طریقہ فقہاء کرام نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ اس طرح آدمی دیکھے کہ لڑکی کو پتہ نہ چلے کہ یہ مجھے نکاح کی غرض سے پسندیدگی کے لیے مجھے یہ دیکھ رہا ہے، اس طرح اس کو دیکھ لے اور دل کے اندر نیت نکاح کی۔ اسی طرح لڑکی کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اس کو وہ چھپ کر وہ دیکھ سکتی ہے، اس طرح کہ وہ جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ دیکھ سکتی، اتنا دیکھنے کی اجازت ہے، ہاں جی، مگر پیار کی پینگیں ڈال لینا پہلے سے اور جو کام نکاح کے بعد ہوتے ہیں وہ سارے پہلے کر گزرنا، یہ تو زنا کاری، بدکاری اور فحاشی ہے، نعوذ باللہ، اس کی اسلام کہاں اجازت دیتا ہے؟ یہ پسند کے نکاح کا مفہوم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی ہے کہ غیر مقلدین کے پیشواؤں نے اپنے فتاویٰ کے اندر یہ لکھا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ جو سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھتا آدمی تو نکاح کے لیے پسند کرنے کی خاطر سے اس کو آدمی دیکھ سکتا ہے، اجازت ہے دیکھنے کی، ہے جی۔ تو اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اگر جو رشتے کا طالب ہے وہ عورت کے کپڑے اتروا کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کے سارے باطنی اعضاء جو اندرونی جو اعضاء ہیں وہ سارے بھی ان کو دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے، اور دلیل وہ یہی دیتے ہیں کہ سرکار نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں دیکھنا؟ چوری چوری، ہاں جی، بغیر بتائے کہ، اور صرف چہرہ دیکھنا یا جو کپڑے پہنے ہوئے ہونے کی حالت میں ہے، کہاں اس کی اجازت سرکار فرما رہے ہیں، اور کہاں یہ لے گئے ہیں اس مسئلے کو کہ اس کے کپڑے اتروا کر نعوذ باللہ دیکھو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو کپڑے اتار کر دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہدایت دے ان لوگوں کو۔